قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے گھر گھر کے مسائل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب، جو دیتے ہیں ہمارے سوالوں کے جوابات، وہ سوالات جو ہمارے اور آپ کے بیچ رہتے ہیں اور انہیں سمجھنا اور جاننا بہت ہی ضروری۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور شیخ محترم کا استقبال آئیے ہم سب مل کے کرتے ہیں۔ شیخ محترم، بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، آپ سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی، شیخ محترم، آج کا ہمارا پہلا سوال، چھوٹے بچوں کو سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بالکل حرام ہے اور عورتوں کے لیے ان کا استعمال جائز ہے۔ رہا مسئلہ چھوٹے بچوں کا جو ابھی مکلف نہیں ہیں، اگر کوئی انہیں ان سب چیزوں کا اگر عادی بناتا ہے تو بچے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہیں۔ جی، البتہ جو لوگ انہیں اس چیز کے طرف انہیں راغب کرتے ہیں، اور ممکن ہے رفتہ رفتہ یہ بچے اس چیز کے عادی ہو جائیں اور پھر وہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ نہیں، یہ چیز حرام نہیں ہے۔ شیخ، بچوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لڑکے اور لڑکی دونوں؟ نہیں، یہاں بچے سے مراد سے لڑکے ہیں۔ جی، ہاں، لڑکیوں پر تو اسلام نے لڑکیوں کا علاوہ ہے وہ ہاں جی سونے اور اس لیے چاندی کہ دونوں کے زیورات پہن سکتی ہاں ہیں۔ پہن سکتی ہیں۔ وہ یہاں بات مردوں کی ہو رہی ہے کہ جی، جو مرد بچے ہیں جی، مذکر، ان کے لیے اسلام نے حرام قرار دیا ہے مردوں کے اوپر، تو ایسے ہی جو مرد بچے ہیں ان کے لیے بھی اسلام نے ممانعت اس طور سے فرمائی ہے کہ وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے اور پھر ان کی نگاہ میں سونے کی حرمت یہ نہیں رہ جائے گی جی، کہ نہیں، اسے نہیں پہننا چاہیے۔ اور یہ والدین کی تربیت میں یہ چیز آتی ہے کہ شروع ہی سے وہ حلال و حرام کی تمیز اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس کا عادی بنایا جو ہے۔ جی، تو اگر وہ لوگ ایسی چیزیں بچوں کو دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے گلے کے اندر کوئی ہار پہنا دیا، ہاتھوں میں کڑے پہنا دیتے ہیں، پیروں میں کچھ پہناتے ہیں، کانوں میں دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کے لیے جائز نہیں ہیں، اور جائز اس وجہ سے کہ چونکہ وہ چیز حرام ہے اسلام میں، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اس سے بچائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو دھاگے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، کالے کلر کے جو دھاگے وغیرہ باندھ دیتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے، شیخ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، بلکہ انہیں وہن کہا جاتا ہے، جی، یا دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے عقیدے میں خرابی آتی ہے، اچھا، اور بدعقیدگی کی علامت ہے کہ بے جو شک، دھاگے میں یہ تصور کر لے کہ یہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے کے سوالات کے ضمن میں یہ باتیں آ چکی ہیں جی، کہ یہ کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ بھئی لا یزیدک الا وہنا، یہ تمہارے ایمانی کمزوری یا تمہاری بیماری کے اندر ہی یہ زیادتی پیدا کرے گی، اس کو نکال کر کے تم پھینک دو جو ہے۔ جی، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہے۔ اب بچے کو تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ چیزیں فائدہ مند ہے یا یہ نقصان، کیونکہ والدین اور سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ اس چیز کا استعمال اسلام میں منع ہے۔ ہاں، بچے کو تو جو بھی آپ دیں گے وہ منو باندھ لے گا، اور اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اندر فائدہ ہے تو بچہ تو اور چاہے گا کہ فائدے کی چیزیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو وہ تمام قباحتیں یہ والدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں ان سب چیزوں سے بچا کر کے رکھیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ، میرا اگلا سوال جو ہے وہ پہلے سوال سے کچھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس سوال کے ضمن میں مجھے ایک بات ذہن میں میرے آ رہی ہے کہ مثال کے طور پر کسی بچے کو اس کے ماں باپ نے نہیں پہنایا، اس کے کسی دوست نے یا احباب نے اس بچے کو کوئی سونے کی انگوٹھی یا چین گفٹ کر دی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ کیونکہ وہ پہنا نہیں رہے ہیں، وہ خرید کے نہیں لا رہے ہیں، وہ تو انہیں گفٹ ملا ہے۔ دیکھیے، اگر وہ چیز کسی نے دے دی ہے جی، بچے کو بطور ہدیہ، اگر کسی نے دیا ہے تو اولاً جو دینے والا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے
کہ یہ چیزیں گفٹ میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ چیزیں حرام ہیں۔ جی تو جو چیز حرام ہو، حرام چیز گفٹ میں دینا جائز نہیں ہے۔ اب رہ گیا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اس نے دے دیا جو ہے، تو اب جن کو دیا گیا ہے، جس بچے کو، اس بچے کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں لے آئیں، اس لیے کہ اگر وہ اس کو پھینک بھی دیتے ہیں تو ایک قیمت کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا، تو اس چیز کو وہ دوسرے مقصد میں استعمال کر لیں، جیسے بچیوں کو دے دیں جن کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے گھروں کے اندر، یا اسے دوسری چیزوں سے جو ہے اس کو بدل ڈالیں، جو ہے تبدیل کر لیں، یعنی اس کی شکل بدل دیں۔ ہاں، اگر وہ مردوں کے استعمال کے لائق بنائی گئی تو اس کو عورتوں کے استعمال کے لائق بنا کر کے اس کو بچیاں گھروں کے اندر اس کو استعمال، یا نہیں تو کم سے کم اسے ایک نقد کے طور پر، ہاں، ایک مال کے طور پر اسے محفوظ کر کے رکھیں، لیکن اس کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے اور پہلے سے بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو معصوم حرکتیں ہوتی ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کیپچر کر لیں فوٹوگراف میں، اور ان کے فوٹوگراف نکال کر وہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں ان کی معصومیت کے حساب سے ان کو اپنے سجا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو شیخ، ایسی تصویروں کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام؟ اس سلسلے میں گفتگو ہم لوگوں کی ہوئی تھی کہ یہ تصویریں اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور بلا ضرورت تصویروں کا رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جی جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگ اس کو یادگار کے طور پر، جی تذکار کے طور پر اس چیز کو محفوظ رکھتے ہیں جو ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان، ہر ماں وہ اپنے بچے کے بچپن کو جانتی ہے، جی ہر باپ اپنے بچے کے جو ہے بچپن کو وہ جانتا ہے، تو اسے یادگار رکھ کر کے کیا فائدہ جو ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ ہے کہ کسی کو بتانے کے لیے ہوگا کہ دیکھو یہ جی چھوٹا ایسا تھا، جو تو اس چھوٹا تھا تو چھوٹا تو تھا ہی، جی ہاں لیکن وہ اس کو بتا کر کے انسان کو اسے کیا فائدہ حاصل ہے؟ گویا کہ ایک فضول سی چیز ہے، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور ایک بے مطلب چیز کو انسان سنبھال کر کے اس کو رکھے اور اس کو بتلائے تو بہتر نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے شیخ، وہ اپنے الماریوں میں اور اپنے سنگاردان کے اوپر فوٹو سجا کے رکھتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں یہ تو اور بری چیز ہے اچھا کہ اگر تصویریں واضح ہوں، ایک چیز تو چلو بند پڑی ہوئی کہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس پر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں یا جس گھر کے اندر کتے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گھر جہاں پر تصویریں ہوں وہاں پر فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر کیسا ہوگا؟ آج انسان، کوئی نیک آدمی جب کسی کے گھر میں آ جاتا ہے تو بیچارہ وہ پھولے نہیں سماتا ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک اچھے مہمان کی آمد ہوئی ہے، جی اور یہ مبارک چیز ہے، کسی نیک آدمی کا آنا یہ اچھا شگون ہے، بہتر جی چیز ہے۔ اب کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں پر فرشتے آتے ہی نہ ہوں، نہ آئیں، تو اللہ کی رحمت، جب فرشتے نہیں آ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کیسے انسان کی آئے گی؟ فرشتے رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تو آج جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتیاں ہو رہی ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جی کہ لوگ گھروں کے اندر تصویریں سجا کر کے رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آج آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا بلوا ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے کہ جسے اخباروں کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، ایک وقت طور کے لیے انسان میں اخبار خریدا تو اسے چاہیے کہ وہ گھر سے باہر اس کو نکال دے تاکہ گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آ سکیں جو ہے۔ ناظرین، پوری امید ہے مجھے آپ سے کہ یہ باتیں سننے کے بعد اگر آپ کے گھروں کے اندر تصویریں لگی ہوں گی تو آپ اسے ضرور ہٹا دیں گے، کیونکہ شیخ محترم نے بتایا ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے رحمتیں چلی جائیں۔ تو اگر آپ کے گھروں میں تصویر لگی ہیں اب تک کی تو پلیز انہیں ہٹا دیجیے۔ آئیے شیخ محترم سے ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، چھوٹی بچیوں کو اکثر جن کے ہاں پر شروعات میں لڑکے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے بچیوں کو وہ لڑکوں کے کپڑے پہناتے ہیں اور ان کو لڑکوں کا نام دے دیتے ہیں، اور وہ ان سے لڑکوں کی طرح بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ جب لڑکیاں وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ خود بھی اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے لگتی ہیں۔ تو شیخ، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بھی وہی پہلے جو سوال آپ نے کیا تھا زیورات کا، اس بچے کو اور بچی کو اسے نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا پہنایا گیا ہے یا ہمیں کیا پہنایا جانا چاہیے۔ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ انہیں کیا پہنانا۔ اس میں چونکہ اس میں ایک مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنا دیا جائے یا لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنا دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اور ایک حدیث جو بار بار ہمیشہ دہرائی جاتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ نے
لعنت فرمائی ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر، یا ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. جی. آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے بالوں کے اسٹائل وہ لڑکیوں کی طرح سے ہوتے ہیں، یا لڑکوں کے بالوں کے اسٹائل وہ لڑکیوں کی طرح سے ہیں، اور لڑکیوں کے بال کے اسٹائل لڑکوں کی طرف سے ہیں. ایسی وہ لباس کا معاملہ ہے کہ لڑکوں کا لباس لڑکیوں کو پہنا دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کا لباس لڑکوں کو پہنا دیا جاتا ہے. تو یہ اس لعنت کے اندر یہ لوگ آتے ہیں اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب. خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے. بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. تو آئیے ناظرین، شیخ محترم سے ہم پوچھتے ہیں اپنا اگلا سوال. شیخ محترم، دیکھا گیا ہے کچھ گھروں کے اندر کچھ بچے ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کو شاید کبھی کسی کے ماں باپ نے سکھائی نہیں ہوگی. کبھی کبھی کچھ بچے گالیاں تک دے دیتے ہیں. اس کا کیا سبب ہوتا ہے شیخ؟ دیکھیں، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. جی. چھوٹا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اس کی پرورش اس کے گھر کے اندر ہو رہی ہے. جب اس لائق ہو جاتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلتا ہے. گھر میں والدین کے جو آداب، عادات اور اطوار جو سیکھتا ہے وہ انہیں نقل کرتا ہے. گھر سے باہر جب نکلتا ہے تو باہر کے لوگوں کے عادات اور ان کے اطوار وہ نقل کرتا ہے. صحیح. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے نہیں سکھلایا. ہاں ٹھیک ہے، ان کے والدین نے، کسی کے والد یا والدہ کسی کو گالی نہیں سکھلاتی. جی ہاں. لیکن ممکن ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت ہو سکتا ہے گالیوں کا استعمال کرتے ہوں. یا بچہ باہر کھیل رہا ہے، وہاں اس کے اپنے جو ہم عمر بچے ہیں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے اس نے سیکھا ہو. تو اسی لیے انسان کی زندگی پر معاشرے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. جی. اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر رہیں جہاں اسلامی طور طریقہ وہاں پر رائج ہو، اسلامی معاشرہ ہو، تاکہ وہ تمام چیزیں ہم خود سیکھیں اور ہمارے بچے بھی ان تمام چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ ہوں. لیکن اگر غلط سوسائٹی میں آدمی چلا گیا، گندی سوسائٹی میں چلا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے گندی ہی چیزیں سیکھے گا اور اس کا اثر پڑے گا. تو شیخ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بچے صرف ہماری باتوں کو کاپی نہیں کرتے، جو ہم کام کرتے ہیں شاید اسے بھی کاپی کرتے ہوں گے. جی ہاں، جی ہاں. یعنی یہاں تک کہ حرکات اور سکنات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے، یعنی گفتگو کا انداز، جی ہاں، گفتگو کا انداز، باتیں، ہر چیز. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بچی اسکول میں جاتی تھی 5th کلاس سے لے کر کے 8ویں تک. اس کے بولنے کا طور طریقہ، ساری چیزیں مطلب وہ گھر والوں کو مناسب لگی. لیکن 9th کلاس میں جانے کے بعد اس کی آواز میں کچھ بلندی آئی، جو ہے ویسے بات کرتے وقت، بولتے وقت، یا کبھی اپنے بھائی بہنوں کو ڈانٹتے وقت جو. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ آخر یہ چیزیں ایسے کیسے ہو گئی. جی. تو پتہ یہ چلا کہ جو ٹیچر اس وقت اسے پڑھا رہی ہیں، کلاس ٹیچر، ان کے عادات اس طریقے کی ہیں. جی. تو بچے بہت ساری چیزیں وقت کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں خاص طور سے اپنے بچوں کے عادات اطوار پر نظر رکھنی چاہیے اور
ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں خبر رکھنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پڑھانے والے ہیں، ان کی عادات کیسے ہیں، ان کے اطوار کیسے ہیں، ان کا طرز کلام کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، حرکات کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں بچے نوٹ کرتے ہیں جو، اور ان کی زندگیوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں خود بچے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ان کے یہاں کیسا، کوئی بچی پڑھ کر کے آئی یا کوئی بچہ پڑھ کر کے آیا تو وہ اپنے کو پڑھائے تو ہماری ٹیچر اس طرح سے پڑھاتی ہیں، اس طرح سے، مطلب وہ پورا انداز کاپی کرتے ہیں، کاپی کرتی ہیں۔ تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بالکل وہ سی ڈی خالی ہوتی ہے، جی۔ اس کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں سب وہ سیو ہو جاتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں۔ اور شیخ، ماں باپ تو خاص کر کے دیکھا گیا ہے بیٹوں کے لیے جو باپ ہوتا ہے وہ اس کا ایک طریقے سے دیکھا ہے ہیرو ہوتا ہے۔ جس طرح کی حرکت باپ اپنے بیٹوں کے سامنے کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بچے اس چیز کو کاپی کرتے ہوں گے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، چاہے والدہ ہو چاہے والد ہو، ان کی حرکات وہ قبول کرتے ہیں جو ہے۔ اسی لیے ہم اپنی انفرادی زندگی میں جی کسی طرح سے بھی ہوں، لیکن جب ہم بچوں کے ساتھ رہیں تو وہاں پر ہماری جو زندگی ہے وہ بالکل ایک استاذ کی طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کہہ دیں، ہم ایسا کچھ نہ بتلا دیں کہ جس کو بچہ یاد کر لے اور اس کی زندگی پر اس کا غلط اثر رہے۔ اور جو چیزیں بچپن میں جس کا عادی ہو جاتا ہے وہ زندگی بھر وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تعلیم کے حوالے سے بھی کہ جو چیزیں بچے بچپن میں یاد کر لیتے ہیں یا انسان جن چیزوں کو بچپن میں یاد کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ سوچ کر کے ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ، بات چل رہی ہے بچوں کو سیکھنے اور سکھانے کی، جی تو شیخ ایسی وہ کون سی عمر ہوتی ہے جہاں سے بچوں کی پڑھائی ہمیں شروع کر دینی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے جو ہے۔ جی ایک عمر ہوتی ہے بچوں کی جس عمر میں وہ دودھ پیتا ہے، اس عمر میں بچے عموماً انہیں وہ چیزیں خاص طور سے سکھلانے کی ہیں کہ جو چیزیں وہ ان کے معیار کے یا ان کے عمر کے موافق ہوتا ہے۔ جیسے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو دینی گھرانہ ہوتا ہے، بچوں کو لفظ اللہ متعارف کرایا جاتا ہے، جی ہاں۔ یا انہیں لا الہ الا اللہ متعارف کرایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس طرح سے آثار ہیں کہ علموا اولادکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کے کلمات انہیں سکھلاؤ۔ تو بچہ جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ اسے گونگا کرنے لگا یا بولنے لگا تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ اور والدین اس بات پر خوش بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ایسی اس عمر سے گویا کی تربیت اب شروع ہو گئی ہے۔ بچے کی جو تربیت یہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر والدہ کو اسے دودھ پلانا ہے، جی ہاں، تو بہت ساری والدہ کیا کرتی ہیں، اسلام کا یہ حکم ہے، یہ نظام ہے کہ بھائی ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ دودھ اگر آپ کو پلانا ہے تو آپ دائیں طرف سے تو شروع ماں کو کریں۔ چاہیے کہ وہ دائیں طرف سے شروع کرے، جو دائیں چھاتی دے تاکہ وہ بچہ اسے بھی، مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کی زندگیوں میں تربیت کے ناحیے سے اثر انداز ہوتی ہیں جو ہے، تو وہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز مثال کے طور پر دودھ پلانا ہے تو بھی انہیں خود بسم اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عمل کر رہی ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور دودھ بچے کے پلانے دماغ کا میں عمل ہے اور بچے کا اپنا دودھ پینے کا عمل ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر شروع سے اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہر ایک کی زندگی میں یہ فائدہ مند رہیں گی۔ انشاءاللہ۔ تو اس کے عمر کے مرحلے کے اعتبار سے دھیرے دھیرے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں، جی، مروا اولادکم بالصلاۃ بسبع، یہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ یعنی حکم دینے کا کیا معنی کہ جا کے نماز پڑھو؟ نہیں، بچہ 7 سال کی عمر کا بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا کرنا ہے؟ حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ بچے کو ساتھ میں لے لو۔ جی ہاں، وضو کرنے جاؤ تو وہاں کھڑا کر لو تاکہ وہ دیکھے، اسے ضروری نہیں کہ وضو کرے وہ، لیکن نہیں، وہ دیکھے، دوسرے دن وہ خود جب دیکھے گا کہ ہاں کہ اب ہمارے والد یا والدہ یہ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو اس کو والد ملے۔ تو یہ ہے کہ 7 سال کی عمر کے بچے پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، یعنی انہیں نماز کے لیے طریقے تمام چیزوں۔ لیکن الحمدللہ آج بچے 2 سال 3 سال کے ہو گئے تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 سال کے ہوں تبھی شروع کرو، آپ پہلے سے شروع کر سکتے ہو۔ یہ کہا گیا، تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں ان کے اس طرح سے تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے بہت اچھی بات بتائی۔ جو فیوچر ہے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آنے والا مستقبل ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کا مستقبل آپ کی حرکتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آئیے شیخ محترم سے ہم پوچھتے ہیں اگلا سوال۔ شیخ محترم، اگلا سوال بھی میرا بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ ہے۔ اکثر گھروں کے اندر جب جھگڑے اور کلاشز ہو جاتے ہیں، خاص کر کے میاں بیوی کے جھگڑے یا بھائی کے جھگڑے
وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو شیخ ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بچے ان جھگڑوں کو دیکھتے ہوں گے, ان کے ذہن کے اوپر کس ٹائپ کے تاثرات آتے ہیں, اس کے لیے کیا اسلام کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے اولاً تو ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ جھگڑے یہ بری چیز ہے. جی ہاں. جھگڑے لڑائی یہ بری چیز ہے جو ہے. اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ برائی یہ دوسرے میں اثر انداز ہونے والی ہے, دوسرا اس سے متاثر ہونے والا ہے, تو اولاً تو جھگڑا برا ہے ہی, دوسرا اس سے متاثر ہوگا تو وہ اور زیادہ برا ہے. تو اس لیے اللہ نہ کرے کبھی کسی کے یہاں اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. اب اس میں دونوں اگر یہ عمل اپناتے ہیں جی تو بہتر ہے, یعنی خاموش ہو جاتے ہیں دونوں آدمی کے بیچ اور بچہ موجود. مثال کو تو کبھی ہوتا ہے ایسا, دیکھا گیا ہے کہ اسے میاں بیوی میں کوئی بات ہو رہی تھی لیکن بچہ اتنے میں کمرے میں داخل ہوا تو میاں بیوی دونوں خاموش ہو گئے. حالانکہ یہ تربیت کا نتیجہ اور اچھا ہے جو ہے. تو انہیں اول تو یہ ناراضگی ختم کر دینی چاہیے, اور یہ ناراضگی ختم کرنے کے بھی اسلام نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں. بھئی اگر کوئی آدمی ناراض ہو جائے تو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اپنی جگہ بدل لے. جی. شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی لے جا کر کے گلاس میں پانی رکھ دے, بیوی ناراض ہو گئی تو شوہر لے جا کر کے پانی رکھ دے. جی. حالات تبدیل کر لے جو. یا اگر اس سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو بیوی جا کر کسی دوسرے کمرے میں چلی جائے جو ہے, یا شوہر وہاں سے اٹھ کر کے کہیں اور چلا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے جو. اور بچوں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ نہیں گھر کے اندر یہ کیفیات ہمارے یہاں چل رہی ہیں ہمارے والدین کے درمیان جو ہے. تو اس کا اثر ان کے اندر پڑتا ہے اور پھر بعد میں وہی چیزیں جھگڑے لڑائی کی کیفیات سے وہ بچے گزرتے ہیں تو ان کی زندگی پر اس کا اثر غلط پڑتا ہے. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ. آئیے ناظرین, شیخ محترم سے ہم اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں. شیخ محترم, آج کا شاید یہ آخری سوال ہے میرا. جی. یہ بتائیے کہ چھوٹی بچیوں کو شارٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں, ایسے کپڑے جس میں سلیوز نہیں ہوتی ہے, چھوٹے اسکرٹس ہوتے ہیں وہ, تو ان کی ماؤں بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کپڑے کیوں پہناتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی تو بچپن میں پہنے, ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑا اس کا. ہاں, یہ چیز اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. جی. اور جو باتیں ابھی اس سے پہلے ہوئی ہیں کہ بچوں کی زندگی میں اس کا غلط اثر پڑتا ہے. جی ہاں. ایک آدمی ایسی چیزوں کا رفتہ رفتہ عادی بن جاتا ہے, بچے بھی ایسے ہی عادی ہو جاتے ہیں, اور جب اس عمر میں پہنچتے ہیں وہ جب انہیں پردہ کرنا چاہیے تو چونکہ وہ ایسے لباس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر پردے کو یا ساتر لباس کو وہ ناپسند کرتے ہیں. اور جب ماں باپ انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ ایسا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اگر ایسا تھا تو ہمیں بچپن میں کیوں ایسا پہنایا گیا جو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور بتایا کہ یہ والدین کے بڑی ذمہ داری ہے ان کے کہ اس تربیت کی ذمہ داری کو وہ بخوبی ادا کریں. آج ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کے اعتبار سے, ان کے رہن سہن کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے انہیں کافی توجہ دی جاتی ہے, لیکن ان دوسرے معاملات میں تربیت کے تئیں ان کے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہت ہی ایک عظیم حدیث ہے جو اس عمل پر وہ پابندی لگاتی ہے, اور ہے تو یہ بڑی خواتین کے لیے, لیکن چونکہ یہ عمل جو لوگ انجام دیتے ہیں انہیں اس چیز سے سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صنفان من اہل النار لم اراہما قط, کہ دو جہنم میں رہنے والوں کی قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا یا مجھے نہیں دکھایا گیا. ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. ان میں سے ایک قسم وہ ہے جہنمیوں کی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا, اب نہیں دیکھا. ان میں سے ایک عورتیں ہیں جو پہنی ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی. آج ایسے بھی لباس ہے, ہاں, جو نیٹ کا آج چلن عام ہو گیا ہے. یہاں تو چھوٹے بچوں کو چھوڑیے, بڑی بڑی خواتین اس کو پہنتی ہیں کہ پورا ان کا بدن جو ہے وہ جھلکتا ہے. تو یہ چیزیں اسلام میں حرام ہے, اور یہ بتایا گیا کہ جہنم
کہ وہ لوگ جن کو میں نے نہیں دیکھا وہ یہ عورتیں ہوں گی جو جی تو وہی چیز اگر بچوں کو پہنائیں گے بچپن سے چھوٹے سے، ظاہر سی بات ہے یہ عورت پوری پردہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ المرأۃ عورت پردہ ہے جو، تو اس چیز کو تو انہیں چھپانا چاہیے۔ آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئی، جی ہاں 14 سال 15 سال بلوغت کی عمر بتائی جاتی، تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچی ہے تو ابھی ان کے لیے گنجائش ہے ایسا پہن سکتی ہیں، تو یہ وہ جان لیں کہ یہ گناہ کا عمل ہے اور اس پر والدین مسئول ہوں گے اور وہ گنہگار ہوں گے جو ہے۔ ساتھ ہی بچے اگر اس عمر کو پہنچ گئے کہ 12 سال 14 سال جب وہ سمجھ سکتے ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی ماں اپنی بچی کو خاص طور سے ایسے لباس نہ پہنائے جو بہت چھوٹا ہو، شارٹ ہو اور اس کے جسم کے اعضاء نظر آئیں، یا اپنے بچوں کو ایسا لباس نہ پہنائے جو غیروں سے مشابہت اختیار کرنے والا لباس ہو۔ اور اس تعلق سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اگر لباس کے حوالے سے ایسی بات پائی جاتی ہمارے ہاں تو یہ غلط ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ اسٹوڈیو میں آپ کا آنے کے لیے اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ ناظرین، شیخ محترم نے بتایا کہ اگر آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اگر وہ فیمیل ہے تو فیمیل والے کپڑے انہیں پہنائیں، اگر وہ میل ہے تو انہیں میل والے کپڑے پہنائیں، اور ان کپڑوں میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ایسے کپڑے نہ ہوں کہ وہ غیروں کی مشابہت کرتے ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس نوٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے